السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ البیان کے میرے تمام شرکاء و ساتھی، سیرت النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق جاری ہیں، اور کل گزشتہ جزیرۃ العرب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں مبعوث فرمایا، اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا، اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اس کا دوسرا حصہ کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جو کچھ کل پیش کیا گیا تھا اس میں یہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے آئی تھی کہ عربوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ عرب میں ابھی تک کوئی نبی تشریف نہیں لائے تھے، اور نہ کوئی ان کی خاص کسی تہذیب کا ان پر اثر تھا، نہ کسی حکمران نے ان پر حکومت کی تھی، بلکہ وہ پوری طرح سے سادہ لوح اور ان کے ذہن و دماغ پوری طرح سے صاف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں کچھ ایسی خصوصیات رکھی تھیں کہ وہ آرام طلبی کی اور تعیش و آرام طلبی کی پیدا کی ہوئی ان تمام بیماریوں اور خرابیوں سے محفوظ تھے جن کا علاج بڑا دشوار ہوتا ہے، اور جو کسی ایمان و عقیدے کے لیے گرم جوشی اور جاں فروشی میں ہمیشہ حائل ہوتی ہے۔ اکثر آدمی کے پیروں میں یہ باتیں بیڑیاں ڈال دیتی ہیں۔ ان کے اندر صداقت بھی تھی، دیانت بھی، اور شجاعت بھی تھی۔ منافقت اور سازش ان کے مزاج سے مناسبت نہ رکھتی۔ بے جگری سے لڑنے والے یا گھوڑوں کی پیٹھ پر زیادہ وقت گزارنے والے سخت قوت مدافعت اور قوت برداشت کے مالک تھے۔ سادہ زندگی کے عادی، شہ سواری اور فنون جنگ کے عاشق تھے، جو ایک ایسی قوم کے لیے بھائیوں بہت ضروری شرط ہے جس کو دنیا میں کوئی بڑا کارنامہ انجام دینا ہو، خصوصاً اس دور میں جب کہ معرکہ آرائیوں اور مہم جوئیوں کا سلسلہ ہو اور بہادری اور شجاعت کا عام چلن۔ دوسری بات یہ کہ ان کی فکری اور عملی قوتیں اور فطری صلاحیتیں محفوظ تھیں، اور خیالی فلسفوں اور بے فائدہ منطقی بحثوں اور مشگافیوں، کلام کے دقیق اور نازک مضامین یا مقامی اور علاقائی خانہ جنگیوں میں ضائع نہیں ہوئی تھی۔ یہ ایک نوخیز اس لحاظ سے محفوظ قوم تھی، اور زندگی و حرارت، جوش و نشاط، عزم و آہنی ارادے سے بھی بھرپور تھی۔ یہ ایک بنیادی وجہ تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ مکرمہ اور جزیرۃ العرب میں بعثت کی وجہ بنی۔ دوسری وجہ اور دوسرا سبب جزیرۃ العرب اور مکہ مکرمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا کعبے کا وجود تھا، جس کو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے تعمیر کیا تھا کہ یہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور یہ جگہ ہمیشہ کے لیے توحید کی دعوت کا مرکز بنے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں: اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان کے لیے موجب ہدایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ تھی جو انہوں نے کعبہ کی بنیادیں رکھتے اور اس کی تعمیر کرتے وقت کی تھی۔ یہ دعا یہ ہے: ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجیو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے مخلصین، صادقین اور اپنی ذات عالی سے لو لگانے والے اور دامن احتیاج پھیلانے والوں کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو جس شان سے قبول فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کو اس دعا کے گرد گھومتی ہوئی نظر آئے گی کہ آپ نے اللہ کی آیتیں بھی پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنائی اور لوگوں کا تزکیہ اور صفائی بھی کیا،
اور دنیا میں ایک ایسی مثال قائم فرمائی کہ جو مثال ملنی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی یا خصوصیت یہ بھی رکھی کہ آپ ہی وہ تنہا نبی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا کلام لفظاً و معناً نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان بھی فرمایا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، اور وہ نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں، یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا گیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اس پر یعنی قرآن مجید پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، دانا اور خوبیوں والے خدا کی اتاری ہوئی ہے۔ اس کے برخلاف انبیاء بنی اسرائیل کے صحیفے اس کا بالکل دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ لفظاً اور معناً دونوں طرح اللہ کا کلام ہے۔ ان کے علماء بھی اس کو انبیاء کی طرف منسوب کرنے میں تکلف سے کام نہیں لیتے۔ چنانچہ جوئش انسائیکلوپیڈیا میں آتا ہے کہ کتاب مقدس عہد قدیم کی پہلی 5 کتابیں، جیسا کہ قدیم یہودی مذہبی روایات ہمیں بتاتی ہیں، موسیٰ نبی علیہ السلام کی تالیف ہیں، آخری 8 آیات کو مستثنیٰ کر کے جن میں موسیٰ کے انتقال کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ربی یہودی عالم اس تضاد اور ایک دوسرے سے مختلف روایات پر غور کرتے ہیں جو ان صحیفوں میں آئی ہیں، اور اس میں اپنی حکمت و ذہانت سے اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ جہاں تک اناجیل 4 کا تعلق ہے، جن کو عہد جدید کہا جاتا ہے، ان کو لفظاً اور معناً کلام الہی ہونے سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اس کا اطمینان ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس کی ان کتابوں پر نظر ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ کتابیں سوانح و وقائع کی کتابیں زیادہ معلوم ہوتی ہیں، خدا کی نازل کردہ کتابیں جو وحی و الہام پر مبنی ہوں کم ہیں۔ یہ وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں اور جزیرۃ العرب کے مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد جزیرۃ العرب کے مخصوص جغرافیائی محل وقوع کا نمبر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں مبعوث کیا، جو دنیا کا سینٹر مقام ہے، اور اب تو یہ بات تحقیق سے واضح ہو گئی ہے۔ جس نے اس کے بعد جزیرۃ العرب کے مخصوص جغرافیائی محل وقوع کا نمبر آتا ہے، جس نے اس کو سب سے موضوع مرکز دعوت کی شکل دے دی ہے، جہاں سے یہ دعوت و پیغام ساری دنیا کو پہنچایا جا سکتا ہے اور ساری قوموں کو خطاب کیا جا سکتا ہے۔ ایک طرف وہ بر اعظم ایشیا کا ایک حصہ ہے، دوسری طرف بر اعظم افریقہ اور اس کے بعد یورپ سے بھی قریب ہے، اور یہ سب وہ علاقے ہیں جو تہذیب و تمدن، علوم و فنون، مذاہب و افکار کا ہمیشہ مرکز رہے، اور جہاں بڑی وسیع اور طاقتور سلطنتیں قائم ہوئیں۔ پھر یہ علاقہ تجارتی کاروانوں کی گزرگاہ بھی تھا، جس کے ذریعے مختلف ممالک کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ یہ کئی بر اعظموں کو جوڑتا تھا، اور ایک جگہ کی مخصوص اشیاء اور پیداوار دوسری جگہ جہاں اس کی ضرورت تھی منتقل کرتا تھا۔ ابھی حالیہ دنوں میں قریبی زمانے میں ڈاکٹر حسین کمال الدین نے، جو ریاض یونیورسٹی کے انجینئرنگ کالج میں سول انجینئرنگ کے شعبے کے صدر ہیں، اپنے ایک پریس انٹرویو میں کہا کہ وہ ایک نئے جغرافیائی نقطہ نظر پر پہنچ چکے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ روئے زمین پر خشکی کے حصے کے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے اپنی تحقیق کا آغاز ایک ایسے نقشے سے کیا جس میں مکہ مکرمہ سے دوسرے مقامات کی مسافتیں دکھائی گئی تھیں۔ ان کا مقصد اس سے دراصل ایک ایسے کم قیمت آلے کی تیاری تھی جو سمت قبلہ کا تعین کر سکے۔ اسی درمیان میں ان پر یہ حقیقت واضح ہوئی کہ مکہ مکرمہ ٹھیک دنیا کے وسط میں واقع ہے۔ اسی تحقیق سے ان پر یہ راز بھی منکشف ہوا کہ مکہ مکرمہ کو بیت اللہ کا مرکز اور ہدایت آسمانی کا نقطۂ آغاز بنانے میں خدا کی کیا مصلحت تھی۔ الغرض یہ جزیرہ نمائے عرب 2 زبردست برسر پیکار طاقتوں کے درمیان واقع تھا، عیسائی طاقت اور مجوسی طاقت، مغرب کی طاقت اور مشرق کی طاقت۔ لیکن اس کے باوجود اپنی آزادی اور اپنی شخصیت کی اس نے ہمیشہ حفاظت کی، اور اپنے چند سرحدی مقامات اور بعض قبائل کو چھوڑ کر اس نے کبھی ان طاقتوں کی ماتحتی قبول نہیں کی۔ وہ نبوت کی ایک ایسی عالمی دعوت کا بجا طور پر مرکز بن سکتا تھا جو بین الاقوامی خطوط پر قائم ہو، انسانیت کو بلند سطح سے خطاب کر سکے، ہر قسم کی سیاسی دباؤ
اور غیر ملکی اثرات سے بالکل آزاد ہو۔ ان سب وجوہ کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے جزیرۃ العرب مکہ مکرمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، وحی آسمانی کے نزول اور دنیا میں اسلام کی اشاعت کے عالمگیر مرکز اور نقطۂ آغاز کے طور پر منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ اس کا پیغام کہاں اور کس کے حوالے کیا جائے۔ بھائیو، الحمدللہ ان گزشتہ دروس سے یہ بات ہم پر واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اور پھر آپ کے لیے جزیرۃ العرب مکہ مکرمہ کا انتخاب بالکل اس طرح فرمایا کہ گویا کہ آپ اس انسانیت کی ضرورت تھے، اور مکہ مکرمہ اور جزیرۃ العرب ساری دنیا کو پیغام پہنچانے کے لیے بہترین اور عمدہ ترین موزوں ترین جگہ تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت پر قائم و دائم رکھے، اور یہ مہینہ جو ربیع الاول کا چل رہا ہے اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعے کی توفیق بخشے، اس لیے کہ امت ان دنوں جن حالات سے گزر رہی ہے، اگر ان حالات سے امت نکلنا چاہتی ہے تو یہی ایک راستہ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی کامل اطاعت کے لیے تیار ہو جائیں، اور اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کا علم ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس محنت کے لیے قبول کرے اور اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔